السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران اور امریکہ کے بیچ عمان کی راجدھانی مسقط میں ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مذاکرات جاری ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی مسقط پہنچ چکے ہیں اور امریکہ کی طرف سے اسٹو وٹکوف جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندہ ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صدر کے داماد بھی مسقط پہنچ چکے ہیں اور اب باضابطہ ڈائیلاگ کا مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ عمان ثالثی کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اس بیچ جو خبر آ رہی ہے وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ پچھلی مرتبہ کی طرح کوئی نئی سازش رچنے جا رہا ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مسقط میں ڈائیلاگ کا مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا اور اسی دوران اسرائیل نے امریکہ کے اشارے پر ایران پر حملہ کر دیا تھا، اور اس مرتبہ بھی ادھر مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے اور ادھر امریکہ جس طرح سے جنگی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی آرمی کو جس طرح کا آدیش دے دیا ہے اس سے پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر امریکہ ایران کو دھوکے میں رکھ کر اس پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایران بھی پہلے سے تیار ہے اور ایران بھی اپنی تیاری کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اور اسرائیل کا سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطلب صاف ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے تیار ہے، امریکہ کے اشارے کا منتظر ہے اور وہ اسرائیل پر حملے کا آغاز بھی کر سکتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی معاملہ اسرائیل کا بالکل بھی نہیں تھا، معاملہ تھا امریکہ اور ایران کا۔ امریکہ ایران سے کہہ رہا تھا کہ تم نیوکلیئر پروگرام کو روک دو اور ایٹم بم بنانے کی تم نے جو تیاری کر رکھی ہے، جو یورینیم ہے وہ ہمارے سپرد کر دو، حوالے کر دو، اور ایران نے کہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور اچانک اسرائیل بیچ میں انٹری مارتا ہے اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ایران کے ایٹم بم بنا لینے سے خطرہ اسرائیل کو ہے، اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے، اسرائیل کی نیشنل سیکورٹی خطرے میں ہے، اور اسرائیل حملے کا ایران پر آغاز کر دیتا ہے۔ 12 دنوں تک یہ جنگ چلتی ہے، پھر امریکہ کی ڈائریکٹ انٹری ہو جاتی ہے، امریکہ B-2 بمبار سے حملے کرتا ہے اور ایک مرتبہ پھر یہی ہو رہا ہے۔ عمان میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اسرائیل نے اپنی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ادھر ایران سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران کی IRGC نے اپنا سب سے طاقتور اور خطرناک میزائل خرم شہر میں نصب کر دیا ہے، اس کو تعینات کر دیا ہے، اور یہ میزائل زیر زمین میں ہے۔ خبر یہ ہے کہ خرم شہر میں ایران نے زیر زمین میزائلوں کا پورا شہر تیار کر دیا ہے اور زمین کے اندر سے ہی میزائلوں کے اندر مار کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ جو بیلسٹک میزائل ہیں ایران کے، ان کی جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1700 سے 1800 کلومیٹر کا، اور ایران کے پاس ایسے میزائل کا پایا جانا جس کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران اپنی سرحد میں رہتے ہوئے اسرائیل کے کسی بھی پوائنٹ کو، اسرائیل کے کسی بھی خطے کو نشانہ بنا سکتا ہے، ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور ایران نے باضابطہ اس کی تیاری کر لی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے، العربیہ الجزیرہ میں بھی خبر سامنے آئی ہے کہ خرم شہر میں زیر زمین IRGC نے اپنے میزائلوں کو تعینات کر دیا ہے، اور اس مرتبہ ایران کی نیشنل آرمی نے نہیں بلکہ IRGC نے، پاسداران انقلاب فورس نے اپنے میزائلوں کو لگایا ہے تاکہ موساد کا، CIA کا، یعنی اسرائیل اور امریکہ کا کوئی ایجنٹ نہ پہنچ سکے اور ایران کے دفاعی نظام کو، ایئر ڈیفنس سسٹم کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ ادھر یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو امریکی نیوی ہے، جو امریکہ کے جنگی جہاز ہے، وہ ایران کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن انٹرنیشنل واٹر میں ہے اور اسرائیل کی سرحد میں ابھی تک وہ نہیں آ سکے ہیں۔ امریکی جنگی جہاز نے کوشش کی تھی ایران کے نزدیک پہنچنے کی، لیکن ایران نے پہلے ہی اپنے ڈرون کو وہاں تک بھیج دیا۔ اس کے علاوہ ابنائے ہرمز میں ایران نے اپنی جنگی تیاری کی، اپنی مشقیں کی، اور اس کے بعد امریکہ وہیں پر رک گیا، پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ ایران نے مشق کر کے امریکہ کو یہ میسج دیا کہ ہماری نیوی بھی مضبوط ہے، ہم سمندر کی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکہ یہ نہ سوچے کہ صرف اس کے پاس ہی ایئر کرافٹ کیریئر ہے تو کوئی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایران کا جو میزائل ہے، ایران کی جو ٹیکنالوجی ہے، وہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو
سمندر میں ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ NBC نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ادھر عمان میں ڈائیلاگ اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تب NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کو فکر مند ہو جانا چاہیے۔ دراصل امریکہ کا ایجنڈا ہے، منصوبہ ہے اور کئی مرتبہ یہ پلاننگ سامنے آئی وائٹ ہاؤس میں کہ اگر ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، ایران میں رضا پہلوی کی حکومت کو واپس لانا ہے اور اسلام پسندوں کی جو حکومت ہے اس حکومت کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے، سپریم لیڈر پر حملہ کر دیا جائے، کیونکہ سپریم لیڈر پر حملہ ہو جانے کے بعد ہی ایران میں قیادت بدل سکتی ہے، اس کے بغیر پوسیبل نہیں ہے اور کبھی بھی امریکہ اس آپریشن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پچھلے دنوں جب وینزویلا میں امریکہ نے ملٹری آپریشن کو انجام دیا تو وہاں کے صدر کو ہی اس نے گرفتار کیا تھا۔ عراق میں ایسا ہی ہوا، لیبیا میں ایسا ہی ہوا اور لیبیا میں بھی وہاں کے صدر کرنل معمر قذافی کو ہی ہلاک کرنے کا کام کیا تھا امریکہ نے اور اس کے بعد ہی لیبیا میں حکومت بدل گئی۔ اور ان دنوں افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ کل لیبیا کے سابق صدر کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور کس نے سیف الاسلام قذافی پر حملہ کیا، کیسے ان کی ہلاکت ہوئی، ابھی تک مکمل تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ الگ الگ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک گروپ کا دعویٰ ہے کہ وہاں کا جو باغی گروپ ہے جو سیف الاسلام قذافی کا دشمن تھا اس نے سیف الاسلام قذافی پر حملہ کیا۔ دوسرا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سیف الاسلام قذافی کی موت ایک ایکسیڈنٹ کے دوران ہوئی، لیکن سیف الاسلام قذافی کے جو پی اے ہیں، ان کے جو سیکریٹری ہیں، ان کا یہی ماننا ہے کہ وہاں کا جو باغی گروپ ہے، جو مخالف گروپ ہے، اسی نے سیف الاسلام قذافی پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کرنے کا کام کیا۔ اور بہت مشکلوں کے بعد، انٹرنیشنل پریشر بننے کے بعد سیف الاسلام قذافی کی لاش حوالے کی گئی اور اب سیف الاسلام قذافی کی تجہیز و تکفین ہوئی ہے۔ سیف الاسلام قذافی اپنے والد کے زمانے میں ہی ایکٹیو ہو گئے تھے اور لیبیا کے نظام کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے، وہاں سدھار پیدا کر رہے تھے۔ اس کے بعد سیف الاسلام قذافی الیکشن لڑنے کے بھی سال 2017 میں دعوے دار تھے، لیکن ان کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا۔ برسوں تک سیف الاسلام قذافی کو جیل میں رکھا گیا اور ان کو جیل سے رہائی ملی تو اب ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیف الاسلام قذافی اپنے باپ کے ہونہار بیٹے تھے، لیکن ان کو موت کی آغوش میں بھیج دیا گیا اور اب امریکہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو دھمکی دے رہا ہے، لیکن سپریم لیڈر تک امریکی آرمی کے لیے پہنچنا آسان نہیں ہے اور اس کی کئی وجہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تہران جو ایران کی راجدھانی ہے وہ سمندر کے نزدیک نہیں ہے بلکہ سمندر کنارے سے بہت دور ہے اور امریکی آرمی یا امریکی نیوی سمندر کے راستے ہی ایران تک پہنچ سکتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ عراق کے ذریعے، کیونکہ عراق اور افغانستان ان دونوں کی سرحدیں ڈائریکٹ ایران سے ملتی ہے، تو ان سرحدوں کے ذریعے بھی امریکہ اپنی آرمی کو تہران تک پہنچا سکتا ہے، لیکن عراق اور افغانستان جہاں ایران کی سرحدیں ملتی ہے، ان علاقوں میں اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، گھنے جنگلات ہیں اور ان پہاڑیوں کے ذریعے، جنگلات کے ذریعے بھی امریکی آرمی کے لیے وہاں تک پہنچنا پوسیبل نہیں ہے۔ ادھر ایران کی نگرانی بھی مکمل طور پر رہتی ہے، تو کوئی پرندہ پر مار لے یا وہ ایران کی سرحد میں داخل ہو جائے آسان نہیں ہے۔ ادھر تاجکستان یا آذربائیجان یا ترکی کے ذریعے بھی امریکہ کے لیے اپنے جاسوسوں کو، اپنی ٹیم کو یا ڈیلٹا فورس کو تہران تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تہران میں جہاں سپریم لیڈر کی رہائش ہے، جہاں ان کا گھر ہے، وہاں کا جو سیکورٹی نظام ہے بہت سخت ہے اور اس تک پہنچنا کسی کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر افسران اور تیز ترار نوجوان سپریم لیڈر کی سیکورٹی پر مامور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ رہتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو پتہ تک نہیں لگ پاتا۔ سپریم لیڈر کی رہائش گاہ کہاں ہے اس وجہ سے بھی کسی کو پتہ نہیں، کیونکہ سپریم لیڈر دنیا کی کسی بھی لیڈر سے ملتے نہیں ہیں، وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے، فون پر کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور اس وجہ سے بھی ان کی لوکیشن
सिचुएशन को मालूम करने में इजराइल, अमेरिका और इनकी एजेंसियां, इनकी टेक्नोलॉजी लगातार नाकाम है। पिछले दिनों यानी कल की बात है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के साथ डायलॉग करना, सफारतकारी करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ईरान में आखिरी फैसला वहाँ के सुप्रीम लीडर का होता है, वहाँ के सदर का नहीं होता। वहाँ का सदर वही करता है जो वहाँ के सुप्रीम लीडर चाहते हैं, और सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट बातचीत और टॉक वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक्ची की होती है, सदर की नहीं होती है। तो इसी वजह से जब भी ईरान के साथ कोई डायलॉग होती है, कोई बातचीत होती है, तो फॉरेन मिनिस्टर ही वहाँ पर पेश होते हैं, ईरान का सदर नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट डायरेक्शन और अहकामात वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर रिसीव करता है, फिर वो बात को आगे पहुंचाता है। अब मार्को रूबियो का कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप चाहे तो चीन के सदर से फ़ोन उठाकर बातचीत कर सकते हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई फैसला ले सकते हैं ये दोनों लीडर बातचीत करके। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट ईरान के सुप्रीम लीडर से बातचीत नहीं कर सकते, और ईरान के सदर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनसे बातचीत करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके पास राइट नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, और अमेरिकी सदर फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत नहीं करता। तो ईरान ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है, सुप्रीम लीडर का जो उन्होंने पूरा एक निज़ाम बना रखा है, वहाँ तक पहुँचना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। और इस वजह से अमेरिका चाहे जितनी धमकी दे ईरान के सुप्रीम लीडर को, वो मुतमईन रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। दूसरी तरफ ईरान के लीडर्स हमेशा ये कहते हैं, सुप्रीम लीडर ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का असल मालिक हमारा खुदा है, जब अल्लाह चाहेगा तभी मौत आएगी, चाहे जैसे आए। अमेरिका के हमले से, अमेरिका की धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। और कई मरतबा देखा गया कि जब भी अमेरिका की तरफ से ख़तरनाक धमकियाँ दी जाती है, ईरान के सुप्रीम लीडर सामने आते हैं, खिताब करते हैं, कभी वो सहन में ठहरते हैं, बातचीत करते हैं। पिछले दिनों BBC ने ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चलाया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर रोपोश हो चुके हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दरअसल सुप्रीम लीडर के बारे में BBC की ये जो न्यूज़ थी वो भी झूठ पर मबनी और प्रोपेगेंडा थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही सुप्रीम लीडर ने सामने आकर बयान दिया था, खिताब किया था और पूरा एजेंडा बताया था, हदफ बताया था कि ईरान का हदफ क्या है, और अमेरिका को उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया था। अमेरिका, इजराइल या इस तरह की जो ताकतें हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी ग्रुप को कमज़ोर करना है या किसी भी मुल्क की क़यादत को कमज़ोर करना है तो उस मुल्क के सरबराह को मार दो, हलाक कर दो। जैसे हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा दबदबा था, तो हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारने का इजराइल ने काम किया, और तेहरान में हमास के साबिक़ सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद किया गया। तो इस तरह इन लोगों का एक एजेंडा होता है, एक हदफ होता है। लेकिन ईरान का कहना यह है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो सिस्टम है, कई लेयर्स में मौजूद है। सुप्रीम लीडर के बाद वहाँ एक और ज़िम्मेदार होते हैं, फिर वहाँ नेशनल सुप्रीम काउंसिल होती है। तो सुप्रीम लीडर को मारने के बाद भी अमेरिका का एजेंडा कभी भी पूरा नहीं हो सकता, न ही ईरान में हुकूमत को, रिजीम को चेंज करना पॉसिबल है। अब ज़रा ये जान लेते हैं कि मस्कत में, ओमान में किन चीज़ों पर बातचीत हो रही है। अल जज़ीरा ने जो ताज़ा तरीन स्टोरी शाया की है उसमें बताया गया कि ओमान में जो बातचीत हो रही है तो वहाँ अमेरिका का दबाव है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, और ईरान की जो प्रोक्सीज़ है, जो मलेशिया है, उसके बारे में भी बातचीत होगी। और ईरान इस बात पर अटल है कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ही बातचीत होगी, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में ईरान कोई बातचीत नहीं करेगा, ये मुज़ाकरात का एजेंडा ही नहीं बनेगा, और न ही मलेशिया के बारे में बातचीत होगी। ईरान हमेशा कहता है कि इन मलेशिया को हम सपोर्ट नहीं करते, बकिया उनकी विचारधारा और जो हमारी विचारधारा है वो मिलती है। ये सभी चाहते हैं कि अमेरिकी फ़ोर्स इस ख़त्ते में, इस इलाक़े में नहीं होनी चाहिए, ईरान यही चाहता है। और अगर दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी ग्रुप अमेरिकी आर्मी के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा कि अमेरिकी आर्मी यहाँ से बाहर निकल जाए, तो ईरान उसे सपोर्ट करेगा, ऐसा ईरान की तरफ से हमेशा कहा जाता है। अब देखना यह है कि मस्कत में जो मुज़ाकरात हो रही है, जो डायलॉग हो रहा है, उसमें ईरान की शर्तों को माना जाता है या नहीं माना जाता है, या अमेरिका अपनी शर्तों पर बाकी रहता है। अब तक जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका ईरान की हर एक शर्त को मान रहा है। पहली शर्त ईरान ने लगाई थी कि बातचीत इस्तांबुल में नहीं बल्कि मस्कत में होनी चाहिए, और अमेरिका ने ईरान की इस शर्त को मान लिया। उसके बाद अमेरिका ये चाह रहा था कि अरब ममालिक के जो दूसरे लीडरान हैं वो भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने।
ترکی، سعودی عرب، ایجپٹ، لیکن ایران نے کہا کہ ہمیں خطے کے ممالک کو یہاں شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مذاکرات صرف امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو مسئلہ ہے پورا مڈل ایسٹ کا مسئلہ بن جائے اور ہر طرف سے ایران پر دباؤ بنایا جائے، اور ایران نے کہا کہ یہ معاملہ صرف امریکہ اور ایران کے بیچ کا رہے گا۔ امریکہ اگر سعودی عربیہ کو، ترکی کو یا ہمارے دوسرے پڑوسی دیشوں کو ہمارے خلاف اپنے سپورٹ میں لینا چاہتا ہے تو ایران اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور ایران کی یہ شرط بھی امریکہ کو ماننی پڑی۔ اس کے بعد امریکہ کا تیسرا دباؤ یہ تھا کہ مذاکرات میں، ڈائیلاگ میں ایران کے بیلسٹک میزائل کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی، پروکسیز کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی، اور ایران نے کہا کہ بیلسٹک میزائل ایران کے دفاع سے تعلق رکھتا ہے، یا جو پروکسیز ہے وہ ایران کے دفاع سے متعلق ہے، تو اس پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، صرف نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی، اور امریکہ نے اس شرط کو بھی مان لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ صرف نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں نہیں بلکہ بیلسٹک میزائل کے بارے میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب شام تک پوری سچائی سامنے آئے گی کہ کس کی شرط کو مانا گیا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل کر سامنے آئے گا، کیونکہ امریکہ جو چاہتا ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو روک دے، ایران کبھی نہیں کرے گا، اور امریکہ اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل کو اس سے خطرہ ہے۔ بیلسٹک میزائل کی جو پہنچ ہے وہ اسرائیل تک ہے، تو امریکہ روکنا چاہے گا، اسرائیل نہیں رکے گا، اور اس ڈائیلاگ کا، اس مذاکرات کا کوئی بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ بس دونوں طرف کے ملکوں کو تیاری کے لیے ٹائم مل رہا ہے، ایران بھی اپنی تیاری کو مضبوط کر رہا ہے، اور امریکہ بھی پورے مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں اس کا ایئر بیس موجود ہے اپنے ہتھیاروں کو بھیج رہا ہے، میزائلوں کو بھیج رہا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھیجا جا رہا ہے، تاکہ امریکہ پوری قوت کے ساتھ ایران پر حملہ کر سکے۔ ادھر ایران بھی پوری شدت کے ساتھ تیاری کر رہا ہے، چین اور روس کا سپورٹ بھی ایران کو مل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن نہیں لے رکھی ہے تو پلیز لے لیجئے، تاکہ ملت ٹائمز آگے بڑھے، مضبوط ہو، اور ملت ٹائمز کا سبسکرائبر بننے کا، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لینے کا فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آئندہ ملت ٹائمز کا کوئی کنکلیو ہوگا تو اس میں آپ کو فری میں انٹری دی جائے گی، آپ سے انٹری فیس نہیں لی جائے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔